ایت نمبر 29 فَإِذَا پس جب سَوَّيْتُ میں درست کر دوں ہوں اس کو، یعنی کہ اس بشر کو، واؤ کا معنی اور، نفخت میں پھونک دوں، فیہ اس میں، یعنی کہ اس مٹی میں، من روحی اپنی روح میں سے، فقعوا یہ دو الفاظ ہیں، فا الگ ہے، قعو الگ ہے۔ فا کا معنی تو، اور قعو یہ وقع یقع سے ہے، تم گر جانا، گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، ساجدین جمع ہے ساجدن کی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ میں نے فرشتوں کو جب یہ بتایا کہ میں ایک بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو یہ بھی بتایا کہ جب میں اس کو سویت درست کر دوں، پورا بنا دوں، پورا یعنی کہ کیا بن گیا، مجسمہ، اور پھر میں اس میں کیا ڈال دوں، اپنی روح، تو تم نے اس کو کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اس کو سجدہ کرنے کے لیے تم نے زمین پہ سجدے میں گر جانا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز کیا ہے، من روحی، اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں ڈال دوں اپنی روح، تو کیا آدم علیہ السلام اللہ کی ذاتی روح کا ایک حصہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ یہاں پہ مراد اللہ کی ذاتی روح نہیں ہے، یہاں پہ مراد اللہ کی پیدا کردہ روح، اللہ کی مخلوق روح۔ تو اللہ نے یہ کیوں کہا میری روح، یعنی کہ میری پیدا کردہ روح، کیونکہ اللہ ہی خالق ہے اس روح کا، تو یہ مراد ہے اس سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، میری روح، آدم علیہ السلام کو شرف بخشنے کے لیے، عزت دینے کے لیے کہا میری روح، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے، تو تم گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ سجدہ کون سا، اور سجدے سے مراد کیا؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سجدے سے مراد ہے ہلکا سا سر جھکا دینا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ سجدے سے مراد شرعی سجدہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن میں سجدے کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مراد وہی سجدہ ہوگا جس کا اللہ تعالی حکم دیا کرتا ہے۔ تو اسی سجدہ سے مراد شرعی سجدہ جو باقاعدہ زمین پہ ہوتا ہے۔ تو کیوں حکم دیا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا؟ کیا سجدہ عبادت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدم علیہ السلام کو شریک کرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ شرک کا حکم دیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے، یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ احترام کا سجدہ ہے، یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے۔ اور یہ سجدہ پرانی امتوں میں جائز رہا ہے، اسی لیے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اور آپ علیہ السلام کو بھی آپ کے ایک صحابی معاذ بن جبل نے سجدہ کیا تھا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب وہ شام سے آئے تھے تو آپ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں شام گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تب سے میں نے عزم کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں سجدہ کروں گا جب میں آپ کے پاس جاؤں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں لڑکی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جو ہماری امت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، لیکن تعظیمی سجدہ حرام ہے، گناہ ہے، شرک نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو آج قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، جب ہم انہیں منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تعظیمی سجدہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تعظیمی سجدہ بھی اب حرام ہے، ناجائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں تعظیمی سجدہ نہیں ہوتا۔ تعظیمی سجدہ وہ ہوتا ہے جو آج بھی ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنے باپ کو کرے، تو وہ تعظیمی سجدہ ہوگا، اور حرام ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن جو پیروں کو کیا جاتا ہے، زندہ پیروں کو یا مردہ پیروں کو، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ پیر صاحب کو یا پیر صاحب کی قبر کو سجدہ کرنے والا یہ سجدہ اس سجدے سے زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے جو سجدہ وہ اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے۔ ڈر رہا ہوتا ہے پیر صاحب سے، اور امید کرتا ہوتا ہے کہ پیر صاحب میرا سجدہ قبول کر کے میرے اوپر راضی ہو جائے تو میرا کام بن جائے،
اور خوف بھی ہوتا ہے کہ پیر صاحب نے سجدہ قبول نہ کیا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، کانپ رہا ہے، اتنا تو اللہ کے سامنے نہیں کانپتا، اتنا تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ عبادت کا سجدہ ہے، وہ چاہے کہتا رہے کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے۔